اخلاق کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا، اپنی رسالت اور نبوت کا اور اپنی آمد کا مقصد ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسی شخصیت کا اس دنیا میں بھیجا جانا اتنا بڑا ایک معاملہ ہے کہ اس کی وجہ، اس کا مقصد کوئی چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کا مقصد صرف اتنا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس لیے تشریف لائیں کہ آپ لوگوں کو ہنسنا سکھائیں یا آپ لوگوں کو میٹھی باتیں کرنا سکھائیں، آپ اس لیے تشریف نہیں لائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مکارم اخلاق صرف ان چند اچھی عادات یا چند ان چیزوں کا نام نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو مکارم اخلاق کے اندر آتی ہیں، جن کو مکمل کرنے کے لیے عقید و جاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے، انشاءاللہ وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکارم اخلاق کے اور اخلاق حسنہ کے حوالے سے ایک تو میں نے عرض کی، جس طرح آپ نے فرمایا کہ میری بعثت کا مقصد یہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن میرے سب سے محبوب لوگ اور میرے سب سے قریب لوگ جو اخلاق میں سب سے زیادہ اچھے ہوں گے، جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوں گے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لوگوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے، بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اور اسی طرح بخاری شریفی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اکمل المؤمنین، سب سے کامل مومن وہ ہے، مکمل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ اور اسی مفہوم کی بہت ساری احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اب یہ اچھے اخلاق ہیں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وقتاً فوقتاً مختلف مواقع پر صحابہ کرام نے مختلف سوالات کیے اخلاق کے متعلق، اور آپ نے اس کی وضاحت فرمائی مختلف مواقع پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ یہ اخلاق حسنہ ہیں کیا؟ کس چیز کا نام ہے اخلاق؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھے اخلاق میں پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق کو جوڑ دو۔ یہ سب سے پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمائی، ان تصل من قطعک۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے تم اس کو معاف کر دو، اس کو نظر انداز درگزر کر دو۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا وَتُعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، اور جو تمہیں محروم کرے، تم سے چھین لے، تم سے لے لے، تم اس کو بھی عطا کرو، جب اس کو ضرورت آئی تو تم اسے منع نہ کرو۔ یہ 3 چیزیں آپ نے اچھے اخلاق کے حوالے سے ارشاد فرمائی۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واتبع السیئۃ الحسنہ، اور جب کوئی برائی کر بیٹھو تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لیا کرو، وخالق الناس بحسن خلق، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرو۔ یعنی آپ نے اچھے اخلاق کے اندر یہ 3 چیزیں گنوائیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، برائی کے بعد نیکی کر لینا، اور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا سلوک اختیار کرنا، یہ بھی اخلاق ہیں۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جب اخلاق کی تعلیم فرمائی تو اخلاق میں آپ نے پہلے اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اس کا ذکر فرمایا، اور پھر لوگوں کے ساتھ جو ہے نا معاملہ کرنے کا ذکر فرمایا۔ تو ہمیں اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ اچھے اخلاق چند ظاہری عادات کا نام نہیں ہے، اخلاق جو ہوتے ہیں وہ انسان کی طبیعت کا نام ہے، جو اس کی فطرت کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ اس کے اخلاق ہیں۔ وہ چاہے کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، چاہے وہ لوگوں میں ہو یا تنہا ہو، وہ غصے میں ہو یا وہ خوش ہو، پریشر میں ہو یا بالکل عام کیفیت میں ہو، ہر حالت میں انسان سے کسی معاملے میں جو رد عمل کا اظہار ہوتا ہے وہ اس کا اخلاق ہے۔ وہ چیز جو بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی بناوٹ کے کسی انسان سے صادر ہوتی ہے، وہ صفت، وہ عادت، وہ خصلت، وہ اس کے اخلاق ہیں۔ اور وہ چیز جس کو انسان تکلفاً بناوٹ کے طور پر اختیار کرے وہ آداب ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزاجوں کے فرق کے ساتھ کچھ لوگوں کو تخلیق فرماتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو پیدا ہی ہوتے ہیں تو ان کے اندر بڑا تحمل ہوتا ہے، ٹھنڈے مزاج کے، دھیمے مزاج کے، سنجیدہ مزاج لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ اب اس میں کوئی اور عوامل، اللہ نے انہیں ایسا ہی ابتدان بنایا ہے، ان کے مزاج کے اندر جلد بازی ہوتی ہے یا ان کے مزاج کے اندر سختی ہوتی ہے، عدم برداشت ہوتی ہے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ جو ہے وہ انسان کی طبیعت کے اندر ودیت فرما دیتا ہے۔ اب انسان کے اندر اللہ ہی نے وہ ڈالی ہیں، اور پھر اللہ نے اچھے اخلاق اختیار کرنے کو حکم بھی ارشاد فرمایا۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ اگر انسان کے اندر برے اخلاق ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو اچھے اخلاق کے منافی ہیں تو ان کو سنوارا جا سکتا ہے، ان کو درست کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جس کو انسان کر نہیں سکتا۔ تو اس لیے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے اخلاق کی تہذیب ہو سکتی ہے، انہیں سنوارا جا سکتا ہے۔ اور وہ سنوارا کیسے جا سکتا ہے کہ سب سے جو مطالعہ ہمارا رہا ہے اور جو ابھی
ابھی بھی میں نے ریسرچ کیا اور اس سے پہلے بھی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کتابوں کا، میری نظر سے ایسی کوئی چیز نہیں گزری کہ جو کسی کا اخلاق بدل سکے۔ اس سے زیادہ مؤثر چیز نہیں ہے کہ کسی اچھے اخلاق والے کی صحبت اختیار کرنا۔ اس کے علاوہ کوئی چیز انسان کے اخلاق بدلنے میں زیادہ معاون نہیں ہو سکتی۔ کوئی انسان زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھے، وہ کبھی بھی یہ عادت اس کا اخلاق نہیں بدلے گی۔ کسی انسان کے اخلاق بدلنے میں جو سب سے زیادہ معاون چیز ہے، جو سب سے زیادہ مؤثر چیز ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اچھے اخلاق والے کی صحبت اختیار کر لے، جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بھی، احادیث کے اندر بھی ذکر آیا، فرمان کا مفہوم ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بکری والے ہیں، یعنی جن کے ہاں بکریاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھو یا ان کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ بکریاں پالتے ہیں ان کی طبیعت میں بکریوں کا اثر ہوتا ہے، اور بکری کی طبیعت کے اندر عاجزی اور مسکینی ہوتی ہے، تو انکساری ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو اونٹوں والے ہیں ان کے ساتھ نہیں، کیونکہ اونٹ پالتے ہیں نا، اونٹ کی طبیعت کے اندر نخوت اور تکبر ہے، تو جو شخص اونٹوں کو پالنے والے ہیں ان کی وہ بھی طبیعت کے بڑے اکھڑ ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا عموماً یہ جو لوگ اونٹوں والے ہوتے ہیں وہ بڑے اکھڑ مزاج ہوتے ہیں۔ ہم جو میدانی علاقوں کے لوگ ہیں، ہم نرم دل لوگ ہوتے ہیں، جلدی ڈر جاتے ہیں، جلدی پگھل جاتے ہیں، جلدی کسی کا اثر قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ مزاج کا فرق انسان کو صحبت کی وجہ سے ملتا ہے۔ اسی طرح میں کراچی میں رہ کے آئی ہوں، پانی کے قریب، وہاں کے لوگوں کا مزاج بالکل ہی نرم ہے، بہت نرم لوگ، ایسے بالکل جو ہے نا وہ دھیمے مزاج کے لوگ ہیں عموماً، اور نرم مزاج کے ملنسار لوگ ہیں۔ تو یہ انسان کے ماحول کا، اس کے ارد گرد کے لوگوں کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو اچھے اخلاق اختیار کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اے حبیب آپ عظیم بھی ہیں اور آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ اخلاق کا معیار ہے، اور پھر آپ کی صحبت اختیار کرنے والے سب سے اعلیٰ اخلاق والے ہوئے آپ کے بعد، اور پھر اسی طرح ان کی صحبت اختیار کرنے والے اور ان کی صحبت اختیار کرنے والے حتیٰ کہ مشائخ اور ہم مشائخ کی صحبت اختیار کرنے والے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے دور میں اگر ہم نے اخلاق سیکھنے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اعلیٰ اخلاق والے یعنی اولیاء اللہ اور صالحین کے ساتھ وابستہ ہوں، اور ان سے ہم یہ اخلاق کی جو ہے وہ تعلیمات حاصل کریں، اپنی تربیت کریں، اپنے اخلاق کی تربیت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ پڑھا تھا، اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو اخلاق ہے، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یا میں سب کچھ برداشت کر لیتا ہوں لیکن ماں کی گالی یا والد کی گالی، اپنے خاندان پہ کی عزت پہ، مطلب اس نے مجھے گالی دی ہے یار، اس نے مجھے سے برداشت نہیں ہوتا، وہ مجھے مار لیتا میں برداشت کر لیتا، ویسے تو بائی دی وے مارنا بھی برداشت نہیں ہوتا ایسے لوگوں سے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو میں وہ ایک واقعہ پڑھا تھا کہ، اور یہ واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہے، لیکن اس واقعے کے اندر ایک بڑی لطیف بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لیا تھا، اور وہ شخص جو ہے یہودی، وہ قرض کی مدت سے 3 دن پہلے، یعنی جس دن قرض لوٹانا تھا اس سے 3 دن پہلے وہ شخص آیا، اور اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے لباس مبارک کو کھینچا، دھکا بھی دیا، بے ادبی کی، اور ایک روایت میں کہ آپ کی گردن میں اس نے چادر ڈال کر کھینچا، اور آپ کی جو ہے نرم گردن مبارک پر نشان پڑ گئے، اور اس نے پھر جو زبان سے الفاظ، یعنی اس نے فزیکلی بھی جو ہے نا وہ آپ کو تکلیف پہنچائی، اس نے زبان سے بھی بد کلامی کی۔ اس نے کہا کہ پہلا اس لفظ سنیں، اس نے کہا کہ تم جو بنو عبد المطلب ہو نا، یعنی یہ جو تم عبد المطلب کی یہ جو نسل ہو نا، یہ سارے ہے ہی وعدہ خلاف، یہ الفاظ اس نے کہے، تم بنو عبد المطلب کبھی وعدہ پورا نہیں کرتے، میرے پیسے کب دو گے، تم پیسے نہیں دینے میرے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، نہ غصے کا اظہار کیا۔ اس سے قبل کہ آپ کوئی رد عمل دیتے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ پاس ہی تھے، ان کے ہوتے ہوئے ایسا کوئی کرے، آپ فوراً اٹھے اور آپ نے بہت سخت جھڑکا اس شخص کو، دور کیا اس کو۔ اب وہاں الفاظ اتنے موجود ہیں لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا اس کو کہا ہوگا، اور ان کا رد عمل تھا کہ نبی کریم نے روکا، انہوں نے کہا اے عمر تم نے غلط کیا، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ وہ ایسا کر رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ بھی غلط بات کی اور میرے ساتھ بھی غلط بات کی۔ صحیح بات یہ تھی کہ تم مجھے یہ سمجھاتے کہ اے اللہ کے رسول آپ اس کے پیسے کیوں نہیں ادا کر رہے، اس کے پیسے ادا کیجئے، آپ نے اس کی رقم لیا، اور صحیح بات اس کے لیے یہ تھی کہ تم اس کو سمجھاتے کہ وہ نرمی سے مانگ لے تو کیا اس میں حرج ہے۔ یہ بات تھی جو مجھ سے تمہیں کرنی چاہیے تھی اور اس سے تمہیں کرنی چاہیے تھی، اور پھر آپ نے فرمایا چونکہ تم نے اس کو ڈانٹا ہے، اس کے ساتھ تم نے اس طرح کی بات کیا، تم اس کے پیسے ادا کرو۔ پھر نبی اکرم نے سیدنا عمر کو فرمایا اور انہوں نے پھر اس کی حکم فرمایا اور انہوں نے اس کے پیسے ادا کیا۔ یہ اچھا اخلاق ہے کہ آپ کو فزیکلی بھی آ کر اس نے اہانت کی، توہین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں سب سے معزز ہیں، ویسے تو آپ ہر محفل میں سب سے معزز ہیں، آپ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، جہاں آپ کی عزت ہے، جہاں آپ کا وقار ہے، صحابہ کرام اپنے سروں کا تاج مانتے ہیں، ایسی مجلس میں آ کر کوئی شخص کسی کی اہانت کرتا ہے، اور صرف زبان سے نہیں، وہ ہاتھ سے بھی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے اور زبان سے بھی تکلیف پہنچاتا ہے، اور آپ نہ صرف یہ کہ خود اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے بلکہ جو تکلیف پہنچاتا ہے اس کو آپ نے حکم دیا کہ اس کی تلافی کرو۔ یہ ہے اخلاق، اتنا صبر۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر کی ڈیفینیشن آپ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جب ہم بے بس ہوں تو ہم کہیں چلو اب جو اللہ کی مرضی، یہ صبر نہیں ہے کہ چونکہ ہم جو ہے نا وہ چور ہم سے
مال کھینچ کر لے گیا جو ہے بندوق کی نوک پہ، تو ہم اس پہ صبر کر جائیں، تو بھائی نہ صبر کرو، تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے تو وہ اختیار کر لو۔ لیکن صبر یہ ہے کہ جب ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو مد مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو کہ بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے۔ یہ ہے صبر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا۔ تو یہ اخلاق کی جو چیزیں اخلاق میں شامل ہیں نا، صبر کرنا، مد مقابل کو معاف کر دینا، چاہے کوئی بھی صورتحال ہو، کیسی بھی صورتحال ہو، طائف سے زیادہ بھی کچھ سخت صورتحال ہو سکتی ہے، آپ نے ان کو معاف کر دیا، بلکہ معاف کیا کیا، ان کی وکالت کی۔ جو انہیں سزا دینے آئے فرشتے یا رسول اللہ میں شدید غصے میں تھے، آپ بس اشارہ کریں میں دونوں پہاڑوں کو ملا کے اس وادی کو تباہ و برباد کر دوں، ان کی اتنی جرأت آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں، آپ کی یہ گستاخی کریں، آپ ان کی وکالت کر رہے ہیں، نہیں یہ مجھے جانتے نہیں، اصل میں تم پریشان نہ ہو، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کی نسلیں مجھے جانیں گی اور مجھ پر ایمان لائیں گی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق، جس کو اختیار ہم نے کرنا ہے۔ اور موش ابراہیم سے آپ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مسلمان ملکوں کے اندر طریقت کیا کام کر رہی ہے؟ غیر مسلم ممالک کے اندر تو یہ سمجھ آتا ہے کہ دین کی ترویج کے لیے، دین کے اسلام کی تبلیغ کے لیے، تو مسلمان ممالک میں اس کا کیا کام ہے؟ تو مولانا نے جواب ارشاد فرمایا تھا کہ تمییز المراتب و تصحیح العقائد، دو مقصد ہیں، مراتب کی تمیز اور پہچان، اور عقائد کی اصلاح۔ عقائد کی اصلاح تو آسان ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ تمییز مراتب جو ہے یہ بنیادی طور پر اخلاق ہیں، یعنی ہر کسی کا مرتبہ پہچاننا اور اس کے مرتبے کے مطابق اس سے سلوک کرنا۔ اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ ذات الہی کا مرتبہ ہے کہ وہ الہ ہے، وہ خدا ہے، اور خدا وہ ہوتا ہے کہ جس کی بات بلا چونو چرا، بغیر کسی سوال کیے مانی جاتی ہے اور اس کی رضا پر راضی رہا جاتا ہے، یہ الہ ہونے کا تقاضا ہے۔ تو جب ہم اس کے مرتبے کو پہچانیں گے نا کہ وہ الہ ہے، ہم فقط زبان سے نہیں کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ، بلکہ ہم حقیقت میں اس کے مرتبے کو پہچانیں گے، اس کے الہ ہونے کو پہچانیں گے، تو پھر اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ بڑی دلچسپ مثال تھی کہ عام زندگی میں آپ دیکھیں کہ والد صاحب ہمیں کوئی حکم دیں، اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک حکم دیا انہوں نے کہ بیٹا پانی پلاؤ، یا کوئی حکم دیا کہ یہ ایسا نہ کرو یا ایسا کرو، اب ان کی موجودگی میں ان کے بیٹھے بیٹھے انہوں نے حکم بھی دیا، ہم پھر بھی وہ کام نہیں کر رہے جو انہوں نے حکم دیا ہے، ان کے سامنے ان کی موجودگی میں ہم وہ کام نہیں کر رہے، تو کیا یہ ہم نے ان کی اہانت نہیں کی، ان کی تحقیر نہیں کی کہ ہم نے ان کی بات ہی نہیں مانی، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بات نہیں مان رہے؟ ایک تو یہ نا کہ وہ نہ دیکھ رہے ہوتے چلو پھر کرتے، پھر بھی یہ ہوتا کہ ہم نے ان کے حکم کی نافرمانی کی، لیکن کم از کم ہم نے ان کی توہین تو نہیں کی نا، ان کی آنکھوں کے سامنے ہم نے ان کے منہ کے اوپر ان کی بات رد نہیں کی، ان کی پیٹھ پیچھے چلو ہے تو وہ بھی بری بات ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے تو الہ وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ ہر کسی کو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، کوئی بھی جگہ اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو جب کوئی بندہ اس کا حکم نہیں مانتا تو بنیادی طور پر تو وہ اس کے الہ ہونے کے مرتبے کا خیال نہیں رکھ رہا، وہ لحاظ نہیں رکھ رہا۔ تو سب سے پہلے الہ کے مرتبے کا لحاظ رکھنا، خدا کے مرتبے کا، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ محبوب ہیں اور محبت کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا کیا جائے، یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد آپ کے اہل بیت کرام، صحابہ کرام اور تمام بلکہ انبیاء کرام، تو ہر کسی کا مرتبہ پہچاننا اور اس کے مرتبے کے مطابق اس سے سلوک کرنا، حتیٰ کہ اولیاء و صالحین، مشائخ، والدین، اساتذہ اور اپنے بھائی، پھر اپنی بیوی بچے، گھر والے اور چھوٹے بچے، ہمسائے، مسجد میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا شخص، ہر کسی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں طریقہ کار بتایا ہے کہ اس کے ساتھ کون سا سلوک اختیار کرنا ہے، اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، ان سب کا مرتبہ پہچاننا کہ اس کا فلاں کا کیا مرتبہ ہے، میرے بھائی کا یہ مرتبہ ہے کہ میرے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے وہ محفوظ رہے، میرے ہمسائے کا یہ مرتبہ ہے کہ وہ میری اذیت سے محفوظ رہے، میں اس کا لحاظ رکھوں، میں کھانا بناؤں تو اس کے پاس بھیجوں، اس کی ضروریات کا میں خیال رکھوں۔ یعنی ہر کسی کے لیے اسلام نے تعلیمات سکھائی ہیں جن جن سے ہمارا معاملہ پیش آتا ہے دنیا میں، اس ہر چیز کا لحاظ رکھنا، یہ سب کچھ اخلاق میں شامل ہے۔ اس لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اخلاق بنیادی طور پر دین ہے، سارا دین اخلاق ہے۔ بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو اخلاق تھے نا وہ قرآن ہے، یعنی سارا قرآن دین اسلام کے احکام کا مجموعہ ہے نا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دین اور قرآن یہ اخلاق، تو اخلاق یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ ہم ہنس کے ملا کریں، ہم کبھی غصہ نہ کریں، بلکہ نماز پڑھنا بھی حسن اخلاق ہے، اللہ کی فرما برداری کرنا حسن اخلاق ہے، نافرمانی سے بچنا حسن اخلاق ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت حسن اخلاق ہے، اولیاء و صالحین کی محبت یہ حسن اخلاق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے اپنے مرتبے میں حسن اخلاق ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اچھے اخلاق کی دعا مانگتے تھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میرا ظاہر اچھا بنایا، میرے اخلاق بھی اچھے بنا۔ اور اسی طرح آپ برے اخلاق سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اے اللہ میں برے اخلاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو ہم دعا میں بھی اللہ سے اچھے اخلاق مانگے، برے اخلاق سے پناہ مانگے، اور عملی طور پر کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد ان لوگوں کو تلاش کریں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اب ہم نے اپنے ارد گرد اپنے دوست، احباب، ان کو تلاش کرنا ہے، ان کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھنے کی کوشش کرنی ہے جن کے
اخلاق اچھے ہوں. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بد زبان ہے، اس کے ساتھ آپ بیٹھیں گے نا آپ کو بھی تکلیف ہوگی، اور وہ کوئی آپ اچھے اخلاق اس سے نہیں سیکھ سکیں گے. جو بد زبان ہے، جو ہر وقت بلا وجہ کی گفتگو کرتا ہے، جو فضول گو ہے، جسے کہتے ہیں نا یاوا گوئی کرنا، بس بولتے چلے جانا بولتے چلے جانا، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو خاموش ہیں. ہمیں بھی خاموشی کا ڈھنگ آئے گا. تو یہ ساری چیزیں، ان سب چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ اخلاق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ سے ہمیں حسن اخلاق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہفتہ وار لیکچر میں شرکت کے لیے اپنے قریبی برہانیہ کے سینٹر میں تشریف لائیں. اللہ